ہندوستان میں صدارتی الیکشن کے لیے آج ارکان مرکزی اور ریاستی پارلیمانوں کے ممبران نے ووٹ ڈالے۔ پنجاب کے 20 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ سری لنکا کے قائم مقام صدر رانیل وکرما سنگھے نے رات گئے سیاسی و معاشی بحران سے متاثرہ جزیرہ نما ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے احکامات جاری کر دیے، اور ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے عراقی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو میں علاقے میں امن و استحکام کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے علاقائی مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق عراق کی تعمیری کوششوں کی قدردانی کی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں صدارتی الیکشن کے لیے آج مرکزی اور ریاستی پارلیمانوں کے ممبران نے ووٹ ڈالے۔ ہندوستان کے صدارتی الیکشن کے لیے ریاستی اسمبلی اور نیشنل پارلیمان کے ممبران نے ووٹ ڈالے۔ ووٹنگ کا عمل صبح 10 بجے شروع ہوا جو شام 5 بجے تک جاری رہا۔ حکمران اتحاد NDA کی جانب سے دروپدی مورمو امیدوار ہیں، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے سابق وزیر خزانہ اور خارجہ یشوت سنہا میدان میں ہیں۔ ریاستی اور قومی پارلیمان کے ایوانوں میں بی جے پی اور اس کے اتحادیوں NDA کی اکثریت کے پیش نظر دروپدی مورمو کی کامیابی یقینی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ سمیت سبھی اہم ممبران اور منتخب رہنماؤں نے اپنے ووٹ ڈالے۔ ملک کی سبھی ریاستوں کی اسمبلیوں میں بھی اراکین اسمبلی اور وزرائے اعلیٰ نے صدارتی الیکشن کے لیے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ کانگریس پارٹی کے کچھ ارکان نے کراس ووٹنگ کی ہے۔ انہوں نے NDA کی امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالا ہے۔ ووٹوں کی گنتی 21 جولائی ہوگی، جس کے بعد ہندوستان کے 15ویں صدر کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک مسافر بس کے ندی میں گر جانے سے کم 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق حادثہ پیر کی صبح مدھیہ پردیش کے ضلع خارگون کی سرحد پر اس وقت پیش آیا جب 55 مسافروں کو اندور سے پونے لے جانے والی ایک بس نرمدا ندی میں جا گری۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بس جس وقت نرمدا ندی کے ایک پل سے گزر رہی تھی، اسی وقت وہ بے قابو ہو گئی اور پل کی ریلنگ کو توڑتے ہوئے ندی میں جا گری۔ چشمدید گواہوں کا کہنا ہے کہ مسافر بس پل سے گرنے کے بعد پہلے ایک چٹان سے ٹکرائی، جس کے بعد ندی میں جا گری۔ حادثے میں 13 افراد ہلاک اور کئی دیگر لاپتہ ہیں۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ بس کے پرخچے اڑ گئے۔ زندہ بچ جانے والے کئی لوگ تیر کر ندی سے باہر نکلے تو کچھ کو امدادی ٹیموں نے باہر نکالا۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ کم سے کم 15 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، جن میں سے 7 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ پنجاب کے 20 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ حکمران پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں شکست تسلیم کر لی، اور پارٹی کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے سینئر رہنما ملک احمد خان نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں تسلیم کیا کہ ان کی جماعت عددی اکثریت کھو چکی ہے۔ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری پرویز الہی کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صوبے کے آئندہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ سری لنکا کے قائم مقام صدر رانیل وکرما سنگھے نے رات گئے سیاسی و معاشی بحران سے متاثرہ جزیرہ نما ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ایمرجنسی کے نفاذ سے متعلق جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے
کہ عوام کی سلامتی، امن عامہ کے تحفظ اور کمیونٹی کی زندگی کے لیے ضروری سامان اور خدمات کی فراہمی کے لیے ایسا کرنا مناسب ہے۔ وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے نے گزشتہ ہفتے ہنگامی حالت کا اعلان کیا تھا جب صدر گوٹابایا راجہ پکشے اپنی حکومت کے خلاف عوامی بغاوت سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہو گئے تھے، لیکن اس اعلان کا باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا تھا۔ نئی ایمرجنسی کے نفاذ کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں، تاہم پچھلی مرتبہ ایمرجنسی کا نفاذ لوگوں کو گرفتار کرنے، حراست میں لینے، نجی املاک کی تلاشی اور عوامی احتجاج کو قابو میں رکھنے کے لیے فوج کی تعیناتی کے لیے کیا گیا تھا۔ سری لنکا میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب رانیل وکرما سنگھے نے صرف 3 روز قبل ہی صدر گوٹابایا راجپکشے کی جگہ عبوری صدر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ 22 ملین کی آبادی والے ملک سری لنکا کو اس وقت اقتصادی بحران کے باعث پیدا ہونے والے عوامی احتجاج کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہو گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے عراقی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو میں علاقے میں امن و استحکام کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے علاقائی مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق عراقی تعمیری کوششوں کی قدردانی کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں مختلف موضوعات من جملہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی مسائل، خاص طور سے تہران اور ریاض کے درمیان مذاکرات کے عمل پر بات چیت ہوئی اور فریقین نے مختلف مسائل و موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے علاقے میں امن و استحکام کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے علاقائی مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق عراقی تعمیری کوششوں کی قدردانی کی اور دو طرفہ تعلقات اور علاقائی پہلوؤں میں مشترکہ طور پر مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ایران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے عراقی ہم منصب کو عید قربان اور عید غدیر کی مناسبت سے مبارکباد بھی پیش کی۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے بھی اپنے ایرانی ہم منصب کو ان اعیاد کی مبارکباد پیش کی اور جدہ کے حالیہ اجلاس میں حکومت عراق کی شرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حسین امیر عبداللہیان کو اجلاس کے بارے میں جائزے اور نتیجے سے باخبر کیا۔ عراق کے وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت عراق نے جدہ اجلاس میں علاقائی تعاون کے بارے میں ضروری مذاکرات کیے ہیں اور ان کا ملک علاقے میں امن و استحکام کو مضبوط بنانے کی غرض سے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امن و توسیع کے زیر عنوان جدہ اجلاس ہفتے کے روز امریکی صدر جو بائیڈن اور مختلف عرب حکمرانوں میں جملہ سعودی عرب، عراق، اردن، مصر، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین کے سربراہوں، کویت کے ولی عہد اور عمان کے نائب وزیر اعظم کی شرکت سے منعقد ہوا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پڑوسی ملکوں کے درمیان ایران اور عراق کے درمیان طویل ترین سرحدوں اور مشترکہ قومی، نسلی، تاریخی اور لسانی رشتے اور مشترکہ دینی و ثقافتی اقدار کے ساتھ مشترکہ اقتصادی اور سیکیورٹی مفادات دو طرفہ تعلقات کے اہم ترین عوامل شمار ہوتے ہیں، جبکہ وسیع مشترکہ سیاسی، دینی و مذہبی اقدار کی بنا پر دونوں ملکوں کے تعلقات حالیہ برسوں کے دوران نہایت ہی شائستگی کے ساتھ فروغ پائے ہیں اور دونوں کے حکام ان تعلقات کو اور بھی زیادہ فروغ دینے کے لیے اپنے عزم کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبے تخار میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ صوبہ تخار میں بہار کے علاقے چائلہ میں ہوا، جس میں طالبان گروہ کا ایک سینئر کمانڈر زخمی بھی ہوا ہے۔ ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری انتظامیہ کی کوششوں کے برخلاف یہ انتظامیہ اپنے ملک کے مختلف علاقوں میں امن و قائم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں جملہ مساجد و مقدس مقامات میں دہشت گردانہ بم دھماکے اور حملے ہوئے ہیں، جن میں سینکڑوں کی تعداد میں عام شہری اور نمازی شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور ان سب حملوں اور دھماکوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتی، لیکن جنگ کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے سیاسی دھڑے کے سربراہ محمد راد نے کہا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہمیں عزت و احترام اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتی ہے،
تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کے آرزو مند نہیں لیکن اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ محمد رائد نے کہا کہ ہم اپنے قدرتی ذخائر میں سرمایہ کاری اور اپنی سرحدوں کے تعین کے معاملے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ ملک کی عزت و سربلندی کے لیے قدم اٹھانے والے مخلص سرکاری عہدیداروں کا بھرپور ساتھ دے گی۔ حزب اللہ کے پارلیمانی لیڈر کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک کے اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کی خاطر مزاحمت جاری رکھنے کی قسم کھائی ہے اور اس پر قائم تھے اور رہیں گے۔ وزارت صحت سمیت صہیونی ریاست کے متعدد اداروں کی ویب سائٹ پر سائبر حملوں کی خبریں ملی ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کے مطابق عبرانی زبان میں شائع ہونے والے اخبارات و جرائد نے اسرائیلی وزارت صحت کی ویب سائٹ ہیک کر لیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سائبر حملوں کی وجہ سے اسرائیلی وزارت صحت آن لائن خدمات معطل ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کی کورونا کنٹرول کمیٹی کا کہنا ہے کہ سائبر حملے کی وجہ سے تل ابیب آنے والے مسافروں کے لیے آن لائن ویریفیکیشن کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اسرائیلی وزارت صحت نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کی ویب سائٹ بیرونی دنیا کی دسترس سے خارج اور صرف انٹرنل آئی پیز پر کام کر رہی ہے۔ پچھلے چند ہفتے کے دوران اسرائیل کے اہم اداروں پر کئی بار سائبر حملے ہو چکے ہیں۔ اور یمن کے خلاف بنائے گئے ادارے سعودی اتحاد نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 180 سے زائد بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جارے سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبہ الحدیدہ میں جاسوسی پروازیں انجام دی ہیں، جبکہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کے علاوہ رہائشی علاقوں اور مکانات کو توپ کے گولوں اور راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق سعودی اتحاد کے ہتھیار بند جاسوس طیاروں نے صوبہ الحدیدہ کے ہیس نامی علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب یمن کی قومی حکومت کے ترجمان زیف اللہ شامی نے یمن کے مظلوم عوام کے مقابلے میں جارے سعودی اتحاد کی شکست کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اتحاد استقامتی محاذ کا مقابلہ کرنے کی توانائی نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی اماراتی اتحاد یمن کے نہتے اور مظلوم عوام کے مقابلے میں شکست کھا چکا ہے۔ یمن کی قومی حکومت کے ترجمان نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ یمنی قوم عالمی سامراج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ انہوں نے عارضی جنگ بندی کو ملت یمن پر بالادستی قائم کرنے کا امریکی حربہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے باوجود امریکہ جارے سعودی اتحاد کی حمایت کر رہا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے ترجمان زیف اللہ شامی کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ ان حکومتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ان کا اشارہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور سعودی اتحاد میں شامل دیگر ممالک کی جانب تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ میں دو چھوٹے طیاروں کے ایک دوسرے سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شہری ہوابازی کے حکام کے مطابق طیاروں کا یہ حادثہ نوئیڈا کے شہر لاس ویگاس ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق PE-46 قسم کا ایک چھوٹا طیارہ لینڈنگ کے دوران رن وے پر کھڑے سیسنا طیارے سے ٹکرا گیا۔ دونوں طیاروں میں 2 افراد سوار تھے جو اس حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے الاسکا میں پرواز کے دوران 2 چھوٹے طیارے آپس میں ٹکرا گئے تھے، جس کے نتیجے